الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ یوں تو ہر دن کا مالک اللہ ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ روز جزا کا مالک، یعنی ابھی تو آدمی مجازاً اپنے طور کو پہ کہہ بھی دیتا ہے کہ ہم فلاں چیز کے مالک ہیں، فلاں چیز کے مالک ہیں، لیکن روز جزا، بدلے کا دن، محشر کا دن، وہ دن ہوگا کہ اس دن کوئی مجازاً بھی مالک نہیں ہوگا، مجازاً بھی اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا عام آدمی کہ ہم اس چیز کے مالک ہیں، بلکہ مالک حقیقی ہی ہر چیز کا کے بارے میں فرمائے گا کون ہے آج، کہاں ہیں بادشاہ، کہاں ہیں متکبرین جو اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتے تھے، بڑی بڑی وسیع بادشاہیں ان کی سلطنتیں تھیں اور اس پر ناز کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، آج کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو خود فرمائے گا آج کوئی نہیں، آج تو واحد قہار کی حکومت ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یہ کام کرنے کی جگہ ہے، بدلے کی جگہ یہ ہے ہی نہیں۔ آدمی یہاں کام کر کے، نیکی کر کے اس کا بدلہ چاہتا ہے اپنے رب سے۔ یہ کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرے کام میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ بہت سے کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ میں فلاں کام، اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے پھر بھی کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ہی پہلی صورت میں بتا دیا، سورہ فاتحہ نازل فرمائی تو بتا دیا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے، جو محشر کا دن ہے، بدلے کا دن۔ دنیا یہ بدلے کا جگہ نہیں ہے، یہاں بدلے کے چکر میں مت پڑو کہ یہ کام کرو تو اس کا بدلہ ڈھونڈو، یہاں بدلہ مل جائے۔ بدلہ تو تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ تم یہاں کیوں سوچے بیٹھے ہو کہ میں یہ کام کروں مجھے اس کا بدلہ مل جائے؟ زیادہ تر انسان اللہ ماشاء اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں بھی دے دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے، برکت ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ برکتیں دے دیتا ہے تمہارے کاروبار میں، رزق میں، لیکن یہ بدلے کا دن نہیں ہے۔ آپ سوچو یہاں تمہیں بدلہ مل جائے ہر چیز کا، نماز کا، روزے کا، تو یہ کوئی بدلے کا دن ہے؟ بدلے کا دن تو محشر کا دن ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو بدلہ وہاں پر لینا، یہ اپنے ذہن سے مسلمان کو بات نکال دینی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرے اور اس کا بدلہ یہاں تلاش کرے، یہ بدلے کی جگہ ہے ہی نہیں، بدلہ ہمیں آخرت میں ہی ملے گا اس کا۔ کا ہاں کافر ہیں کہ جن کو ان کی نیکیوں کا، جو وہ اچھے کام کرتے ہیں، نیکی نہیں اچھے کام کہہ لو، جیسے کسی غریب کی شادی کرا دی کسی کافر نے، یتیم کی شادی کرا دی، کسی غریب کو گھر دے دیا، ہوتے ہیں غریبوں کافروں میں ایسے سخی لوگ، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیونکہ ان کے لیے آخرت میں کچھ ہے نہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں، اور کافر کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے جہنم کے علاوہ، تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ جو انہوں نے اچھے کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ انسانی طور پر، انسانیت کے طور پر، اس کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہے، تو ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ لیکن مسلمان یہ سوچے کہ ہمیں جو ہے ہر چیز کا، ہر نیکی کا بدلہ یہاں مل جائے، تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بدلے کا دن جو ہے وہ آخرت ہے، اور ہمیں وہیں جو ہے سب بدلہ ملے گا۔
حدیث پاک میں آیا ہے کہ مصیبت والے جو یہاں پر مصیبتوں میں گرفتار رہے اور انہوں نے صبر کیا، جب قیامت کے دن اس کا اجر دیکھیں گے، اس کا بدلہ دیکھیں گے کہ یہاں پریشانی میں رہے اور کہا یا اللہ جس حال میں تو رکھے تیرا شکر ہے، ان کے منہ سے یہی نکلا، تو جب قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ دیکھیں گے ان مصیبتوں کا، یعنی کسی کو مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے صبر کیا، کسی کا پیر کٹ گیا، اس نے صبر کیا، یا اللہ جس حال میں رکھے تو خوش ہے، یہ نہیں کہا کہ بتاؤ میرے ہی پیر کٹنے کو رہ گیا تھا، میں ہی اندھا ہونے کو رہ گیا تھا، بلکہ صبر کیا، تو قیامت کے دن اپنی مصیبتوں کا جو بھی تکلیفیں اس پر آئیں جب اس کا بدلہ دیکھیں گے تو کہیں گے کاش وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں مصیبتیں نہیں جھیلیں، کہیں گے کاش دنیا میں ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے اور اس کا بدلہ یہاں ملتا، وہ ہمیں منظور تھا۔ اتنی تکلیف بھی اگر اٹھاتے تو کوئی زیادہ نہیں تھی جتنا بڑا ہمیں بدلہ دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جتنی ہمیں نعمتیں یہاں دے رہا ہے۔ نابینا کے بارے میں آیا ہے کہ جو شخص نابینا ہو جائے، جس کی اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی لے لے اور وہ اس پر صبر کرے، تو حدیث میں آیا اس کا بدلہ جنت ہی ہے، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے جس کی آنکھوں کی روشنی لے لی، اس نے اس پر صبر کیا، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت ہی عطا کرے گا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، یہاں تک اللہ کی حمد، تعریف اور اس کی ملکیت کا بیان ہوا۔ اب اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، اے میرے بندو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا ذکر پہلے نہیں کیا، بلکہ پہلے ذکر کیا اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، اس کے رحمان و رحیم ہونے کا، اس کو قیامت کے دن کا مالک ماننے کا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان پہلے ہے، عبادت بعد میں ہے۔ یہ بھی پتہ چل گیا اس سے کہ ایمان پہلے ہے اور عبادت بعد میں ہے۔ پہلے تبلیغ، قرآن بھی جو ہے پہلے ایمان کی دعوت دے رہا ہے، ایمان اپنا پختہ کر لو۔ جب ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان پختہ ہوگا، تو اللہ کی عبادت کی طرف چلو۔ اور جب ایمان میں ہی کمی ہے، ایمان ہی کمزور ہے، ایمان ہی خراب ہے، تو عبادت کسی کام کی نہیں۔ تو اپنے ایمان کو پہلے مضبوط کرو۔ یہی علماء جو ہے کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے عالم عوام کی پہلے اصلاح ان کے عقیدوں کی کرتے ہیں کہ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک عبادت بیکار ہے، جب تک نہ نماز کام آئے گی نہ روزہ کام آئے گا۔ سب سے زیادہ ضروری عقیدے کا پختہ ہونا ہے، ایمان کا مضبوط ہونا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، تبھی جو ہے عبادت ہمارے کام آئے گی، ورنہ شیطان سے بڑا کوئی عابد نہیں، شیطان سے زیادہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں، لیکن شیطان کے وہ سجدے، شیطان کی وہ عبادتیں اس کے منہ پر مار دی گئی۔ کیوں؟ صرف ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان چھن گیا، اس کا ایمان چلا گیا، جس کی وجہ سے اس کی اتنی عبادت کہ اس کے برابر کوئی عبادت کر نہیں سکتا۔ لاکھوں برس، کروڑوں برس سجدے کیے ان نے، لیکن اس کے وہ سجدے اس کے کام نہ آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کے بعد جو ہے اب سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، ایمان کے بعد۔ تو الحمدللہ اپنا عقیدہ پختہ ہے۔ ہم سب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، جنہوں نے ہمارے عقیدے کو پختہ و مضبوط کر دیا، ہمیں وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے،
ہمیں وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے، ہمیں وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ حضرت عثمان غنی کا ہے، ہمیں وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ حضرت مولا علی کا ہے، ہمیں وہ عقیدہ دیا جو عقیدہ حضرت امام حسن و حسین کا ہے۔ وہی عقیدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عاشق اعلی حضرت نے ہمیں دیا، اور ہم عقیدے میں پختہ ہوئے تو اب ہم پر ضروری ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کام کا ذکر نہیں فرمایا کہ اے میرے بندو تم کام کرو، ایمان لانے کے بعد یہ نہیں کہا اے میرے بندو تم کام کرو، اے میرے بندو تم اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، اے میرے بندو تم دنیا میں اپنے مشغول رہو۔ نہیں، ایمان لانے کے بعد فرمایا ایاک نعبد، ہم تجھی کو پوجیں، تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب عبادت تیری کریں گے تو مدد کیا کسی اور سے مانگیں گے؟ اے میرے بندو تم میری ہی عبادت کرو، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں، اللہ ہی سے عبادت کرے اور اللہ ہی سے مدد چاہے۔ جب بندے کا ایمان اتنا پختہ ہو جائے گا کہ وہ ہر کام میں، اس میں قید نہیں ہے، اللہ نے قید نہیں لگائی کہ تم دینی کام میں جب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو مجھ سے مدد مانگو، تم روزہ رکھنے کے لیے جاؤ تو مجھ سے مدد مانگو، تم مجھ سے زکوٰۃ دینے کے لیے جاؤ تو مدد مانگو۔ نہیں، کوئی بھی کام ہو، چاہے دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، تمہاری کسی طرح کی بھی حاجت ہو تم اپنے رب سے طلب کرو، اسی سے مانگو، وہی دے گا۔ فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اس سے وہابیوں نے یہ مسئلہ نکالا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد طلب کریں۔ اللہ فرماتا ہے تجھی سے مدد طلب کریں، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگو۔ اور تم اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہو، تم کہتے ہو یا غوث المدد، تم کہتے ہو یا خواجہ المدد، اور قرآن فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے جو وہابیوں نے نکال لیا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تفسیر میں ہی بتا دے رہا ہوں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت یعنی مدد خواہ باواسطہ ہو یا بے واسطہ، یعنی بلا واسطہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، یا باواسطہ کسی کے ذریعے اللہ سے مانگنا۔ سمجھ میں آئی؟ دو باتیں ہو گئیں، مانگنا اللہ ہی سے ہے، ایک ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اے اللہ تو ہماری مدد کر۔ اس کو آپ یوں سمجھ لو، مثال کے طور پر کسی کی حکومت وقت کے پردھان منتری تک رسائی ہے اور اس کو کچھ حاجت ہے اور اس کی رسائی ہے وہاں تک، تو وہ سیدھا جائے گا پردھان منتری کے پاس، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اس کی پہنچ ہے، اور پہنچ گیا وہاں پر، وہ کہے گا ہاں بھائی میرا فلاں کام کرواؤ، ٹھیک ہے ہو جائے گا آپ کا کام۔ ڈائریکٹ مانگا سیدھا جا کے۔ اور ایک آدمی یہ ہے کہ اس کی رسائی پردھان منتری تک تو نہیں ہے، لیکن پردھان منتری سے نیچے پردھان منتری نے اپنے شہر میں جو گورنر رکھا ہے، یہاں پر جو ڈی ایم بنایا ہے، اس ڈی ایم تک اس کی رسائی پوری ہے، تو وہ سیدھا جاتا ہے ڈی ایم کے پاس، کہتا ہے ڈی ایم صاحب میرا فلاں کام ہونا ہے، ایسی ایسی بات ہے جو پردھان منتری کی فلاں یوجنا نکلی ہوئی ہے اسے پورا کرائیے۔ ڈی ایم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تمہارا کام ہو جائے گا۔ ادھر ڈی ایم کے پاس اس نے مانگا جا کر، ایک ڈائریکٹ پہنچا سیدھا پردھان منتری کے پاس، یوجنا وہی تھی جو پردھان منتری نے نکالی تھی، اس نے ڈائریکٹ پردھان منتری سے جا کے پوری کرا لی، اس نے جو ہے ڈی ایم کے پاس جا کر پوری کرائی۔
کیا مطلب ہوا؟ جو ڈی ایم کے پاس گیا اس نے کیا پردھان منتری سے نہیں مانگا؟ اس نے بھی پردھان منتری کی ہی مدد لی۔ جو یوجنا پردھان منتری نے چلائی تھی وہی یوجنا اس نے ڈی ایم کے ذریعے پوری کرائی۔ یہاں واسطہ بن گیا ڈی ایم، لیکن مدد ہوئی پردھان منتری کی ہی۔ اور ایک ڈائریکٹ گیا اور سیدھا پردھان منتری سے ہی مانگ لیا۔ تو جس کی جیسی طاقت۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد چاہنا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ کسی کو عطا کر دینا، اللہ اس پر قادر ہے۔ بندہ مانگے اللہ ڈائریکٹ کسی کو عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے کے ذریعے بھی عطا کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسائی اللہ تک ہے۔ اللہ کے رسول کسی سے نہیں مانگتے بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے۔ اے پروردگار عالم تو دے، اور اللہ دیتا ہے۔ اب ہماری رسائی اللہ تک ڈائریکٹ نہیں، تو ہم وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، اور یہ وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم ہمیں خدا نے دیا۔ فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، قرآن میں ہے میری جانب وسیلہ تلاش کرو، مانگو مجھی سے ہی لیکن وسیلہ لے کر آؤ۔ تو اب ہم غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، دیتا اللہ ہی ہے، دلاتے یہ ہے۔ سمجھ میں آئی؟ مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ مدد کس کی ہوتی ہے؟ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ مدد دلواتے یہ ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہی مدد دلواتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے مانگنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے۔ ان سے مانگنا یہ اللہ ہی سے مانگنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کو بندوں کو دینے کا اختیار دیا ہے۔ یہ آپ آسان سے اگر آپ حکومت کو دیکھیں گے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک حکومت جگہ جگہ اپنے جو ہے آدمی قائم کر دیتی ہے، اور وہ لوگ اس کو سب کو دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں، بلکہ حکومت نے ان تک جو ہے اتنا اختیار دیا ہے۔ تو وہ یہ جو غلہ آج جو آپ فری میں آپ سب لے رہا ہو، کیا یہ دکاندار اپنے پاس سے دے رہے ہیں؟ سب یہی کہہ رہا ہو پردھان منتری دے رہا ہے، حالانکہ لے رہا ہو جا کے دکان سے۔ کوئی پردھان منتری کے گھر پہ بھیڑ لگی ہے؟ نہیں لگی ہے، لیکن کہہ سب یہی نہیں ہے پردھان منتری دے رہا ہے۔ کیوں؟ پردھان منتری نے ان کو اختیار دیا ہے کہ تم لوگوں کو غلہ بانٹو۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ والوں کو اختیار دیا ہے کہ تمہیں میں نے مختار بنا کر بھیجا ہے، تم جس کو جو چاہو عطا کر دو۔ دینے والا تو میں ہی ہوں۔ کوئی تم سے اولاد مانگے تم اولاد جو ہے کہہ دو کہ ہاں دی میں دے دوں گا، تمہارے کہنے کی دیر ہوگی۔ اے خواجہ تم کہو تجھے بیٹا دیا، تمہاری زبان ہلانے کی دیر ہوگی، رب اس کو بیٹا عطا فرما دے گا۔ اے غوث تم کہو کہ میں نے اس مردے کو زندہ کر دیا، تیرے زبان ہلانے کی دیر ہوگی، میں اس مردے کو زندہ کر دوں گا۔ اے امام حسین، اے شہدائے کربلا، آپ جس کو جو چاہو عطا کرو، صرف آپ کے زبان ہلانے کی دیر ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً پورا فرما دے گا۔ تو دے گا سب کو اللہ ہی، لیکن دلائیں گے یہ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو گیا کہ اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ تو اس آیت کا غلط مطلب وہابیوں نے نکالا، اور صحیح مطلب یہی ہے کہ چاہے بالواسطہ مانگو یا بلا واسطہ مانگو، ہمارے دل میں کسی سے بھی ہم مانگیں، کسی مزار پر بھی جائیں، کہیں پر بھی جائیں، عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ ہی ہے۔ بس یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ چاہے ہم غوث اعظم کے دربار میں جائیں، چاہے خواجہ صاحب کے دربار میں جائیں، چاہے دانا ولی کے دربار میں جائیں، کسی اللہ والے کے دربار میں جائیں، ان سے مانگیں، ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ دینے والا اللہ ہی ہے، دلانے والے یہ ہیں۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ باواسطہ ہو یا بے واسطہ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔
حقیقی مستعاون وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء و انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کی امداد الہی ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا غلط ہوتا۔ ایک بات اور بتا دیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے مدد چاہو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اب نہ تو صبر اللہ ہے، صبر اللہ ہے، صبر مخلوق ہے، صبر مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ اللہ نے صبر کو پیدا کیا ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو مخلوق ہے صبر۔ اور صلاۃ یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ تو نہ نماز اللہ ہے اور نہ صبر اللہ ہے، اور اللہ فرماتا صبر سے مدد چاہو، نماز سے مدد چاہو۔ تو پتہ چلا اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مت مانگو، بلکہ مطلب وہی ہے کہ سب سے مدد مانگو، لیکن عقیدہ یہی رکھو کہ مدد دینے والا حقیقت میں اللہ ہی ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا یہ بندہ میری مدد کر نہیں سکتا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بھی بندہ میری مدد کر نہیں سکتا۔ مانگو سب سے، مدد سب سے طلب کرو، لیکن عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ بغیر اللہ کے چاہے بندہ مجھے کچھ دے نہیں سکتا۔ یہ ہے عقیدہ کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم۔ اب جبکہ عبادت بھی ہو گئی، عقیدہ بھی پختہ ہو گیا، عبادت بھی ہو گئی، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اب اپنے رب سے دعا مانگو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں جب بھی دعا مانگنا چاہیے اپنے رب سے، ہمیں جب بھی کوئی حاجت ہو تو نماز میں مشغول ہونا چاہیے، پہلے نماز پڑھیں پھر دعا مانگیں، اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کبھی بھی ہمیں اپنے رب سے کوئی حاجت ہے تو ہم جو ہے فرض نماز اگر پڑھ چکے ہیں تو نفل 2 رکعت نماز پڑھیں رب کی بارگاہ میں، اور نماز پڑھ کر پھر ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ یہی تعلیم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ عقیدہ پختہ ہو، عبادت کرو، عبادت کے بعد دعا مانگو تو تمہاری دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو فرمایا اور دعا میں کیا مانگو؟ دعا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو تم لوگ مجھ سے سب کچھ مانگ سکتے ہو، جو چاہو مانگو، جو جائز چیز مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا، لیکن میرے بندو سب سے پہلے اگر اپنے لیے کسی چیز کو مانگنا تو ایمان کی دولت مانگو مجھ سے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرمائے۔ تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ دعا میں یہ مانگو یا اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ وہابیوں نے ترجمہ کیا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کوئی بات نہیں، کر لیا تو کر لیا، جو تمہارا دل چاہے کرو، لیکن اعلیٰ حضرت کے ترجمے پہ اعتراض مت کرو۔ بھئی آپ لغت کے اعتبار سے ترجمہ کر رہے ہو کرو، کسی نے منع تھوڑی کیا ہے، لیکن ترجمہ کرنے کے بعد پھٹ کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے ترجمہ غلط کرا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ ہے یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا سیدھا راستہ چلا۔ یہ چلا کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کرا ہے یہ غلط کرا ہے، یہاں پہ دکھا کا ترجمہ ہونا چاہیے لغت کے اعتبار سے۔ یہ بولے پہلی بات تو ان کی یہی غلط، یہ ایک علمی بحث ہے، اگر اس پہ بھی بحث کی جائے تو قاعدے عربی قاعدے کے حساب سے بھی یہاں ترجمہ جو ہے یہ چلا ہی صحیح ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت نے تمہاری طرح جو ہے لغتیں دیکھ دیکھ کے بیٹھ کے لغتیں ڈھونڈ کے اور پھر جو ہے ایسے ترجمہ کرا، پھر ادھر کی لغت دیکھی ادھر کی، ایسے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت بیماری کے عالم میں تھے اور لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے شاگرد نے کہا حضرت
بہت سے غلط ترجمے وہابیوں دیوبندیوں کے چل رہے ہیں، ہمارے سنی مسلمان بھائی انہیں پڑھتے ہیں۔ آپ ایک ترجمہ قرآن شریف کا کر دیجئے اردو زبان میں تاکہ سنی مسلمان اسے پڑھا کرے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ٹھیک ہے لکھو۔ لیٹے ہوئے ہیں بستر پر اور بولتے جا رہے ہیں اور آپ کے شاگرد لکھتے جا رہے ہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھی۔ اور جبکہ قرآن کا ترجمہ لکھنے کے لیے بے شمار علم کی کتابوں کا دیکھنا ضروری ہے، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم نو، یعنی کتنی کتابوں کو دیکھ کر تو قرآن کی جو ہے ترجمہ لکھا جائے گا۔ لیکن قربان جاؤ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر، بولتے جا رہے ہیں، آپ کے شاگرد لکھتے جا رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب میں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو تفسیر کی کتابوں سے ملایا ہے تو بالکل فقہ کے مطابق پایا ہے، تفسیر کے مطابق پایا ہے، اللہ اکبر، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت تھے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چلا کرا، انہوں نے دکھا کرا تو صحیح کرا، انہوں نے بھی صحیح کرا۔ ہم نہیں کہیں گے تم کہو ہمارے اعلیٰ حضرت نے غلط کرا، ہم کہیں گے نہیں بھائی آپ نے تو بالکل صحیح کرا، آپ غلط کر ہی کیسے سکتے ہو؟ آپ نے ابھی تک جو ہے دیکھا ہی نہیں ہے دین حق کو کہ دین حق ہے کیا، آپ نے ابھی تک دین حق ہی نہیں دیکھا۔ تو آپ یہی تو دعا مانگو، یا اللہ ہمیں دین حق دکھا دے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور ہم نے الحمدللہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے اور سنی مسلمانوں نے دین حق دیکھ لیا۔ اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے پیغمبر آ گئے، اللہ کا صدیق آ گیا، اللہ کا شیر آ گیا، عمر فاروق اعظم تشریف لے آئے، یہ جو ہے اولیاء اللہ تشریف لے آئے، انہوں نے سیدھا راستہ ہمیں دکھا دیا، بتا دیا یہ دین اسلام یہ سیدھا راستہ ہے۔ نبی نے بتا دیا جو میرے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا تو ہم کیوں کہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، جب ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ ہاں دیکھ تو لیا ہے لیکن مرتے دم تک ہم اس پر چلتے رہے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا معلوم شیطان کہیں ہمیں بہکا دے، کیا معلوم ہم ابھی ہیں سیدھے راستے پر اور شیطان کوئی پھول جلی چھوڑ دے، ہم کسی دیوبندی کے بہکاوے میں آ جائیں، کسی وہابی کے بہکاوے میں آ جائیں، کسی رافضی کے بہکاوے میں آ جائیں، تو چلتے رہنا مرتے دم تک یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں یا اللہ دیکھ تو چکے ہیں، چلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یا اللہ تم مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہاں مر جائیں تو اسی راستے پر چلتے ہوئے موت عطا فرما۔ تو بولو کتنا اچھا ترجمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ وما علینا الا البلاغ، سنت